کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ صبح فجر کے بعد میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، پہلے یہ باڑہ کی طرف گئے، وہ دور کافی علاقہ ہے، وہاں پر ایک جماعت کے کچھ لوگ شامل ہو رہے تھے، شمولیتی جلسہ تھا اس میں۔ پھر اس کے بعد ہم کرک چلے گئے، 3 گھنٹے کا تقریباً سفر کیا، وہاں پر جو ہے ایک جلسہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک تبلیغی وفد کے والے سے جو ہے کوہاٹ کی طرف چلے گئے، اور اس طرح جب ہم گھر پہنچے تو رات عشاء کے بعد ہم گھر پہنچے تو میرے کمر میں درد ہو رہا تھا۔ تو میں نے وہ ڈرائیور سے ان کی غیر موجودگی میں پوچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں فراز صاحب کے ساتھ اور کام نہیں کر سکتا، اتنی ڈرائیو جو ہے میں نہیں کر سکتا۔ تو رات کو 10 بجے جب مجھے فراز صاحب نے گھر کے سامنے اتارا تو میں نے تھوڑی دیر بعد ان کو فون کیا کہ یہ ہو سکتا ہے ابھی گھر پہنچنے والے ہوں گے، تو مجھے ان کے ڈرائیور نے بتایا کہ ان کے گاؤں کے ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہوئے ہیں پشاور میں، یہاں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں، اور وہ ان کے ساتھ ابھی ایمبولینس میں بیٹھ کے دیر جا رہے ہیں۔ رات کے 10 بجے مطلب پھر 3-4 گھنٹے جو ہے وہ دیر کا راستہ تھا۔ تو اس طرح کی ان کی زندگی، اور ابھی جو ہے سیکٹری، جو ان کے سیکٹری ہیں، ان سے کچھ دن پہلے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کے جو روٹین ہے وہ ڈبل ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تو وہ سینئر وزیر بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے قائد ہیں اور ہمارے لیے نمونہ بھی ہے کہ وہی حلف ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان لوگوں نے بھی پڑھا اور وہی حلف ہم نے بھی پڑھا، اور ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ ہم اس پہ جو ہے کتنا عمل پیرا ہے۔ اس احباب کیمپ کا آخری جو تھیم ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں نعروں کے استقبال میں آپ کے اور ہمارے قائد اور ہمارے بھائی اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ سراج الحق صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ سے مخاطب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام اللیلۃ القدر عند الحجر الاسود او کما قال۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر زاہد پرویز صاحب، صدر UK اسلامک مشن، محترم جناب حضرت مولانا مدنی صاحب، سابق صدر UKIM، اور میرے بہت ہی پیارے بھائی ناظم حلقہ احباب، اور میرے ہم سفر ہم قدم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے روزہ کنونشن کا یہ آخری پروگرام ہے، اور آخری پروگرام ہر اجتماع کا ایک مرکزی اور محوری تھیم اور موضوع پر بنتا ہے، اور اس مجلس کا عنوان بھی جس طرح میرے بھائی نے اعلان فرمایا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ شعر پڑھتی ہی دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک سنہری مستقبل، ایک روشن مستقبل، ایک منور مستقبل کا نقشہ سامنے آتا ہے، اور ایک فتح کا، کامیابی کا، کامرانی کا ایک تصور ذہن میں ابھر آتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 90 سال قبل
جب ہر طرف مغرب کا چرچا تھا، اور یہ بات تو عام تھی کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، کہیں ایک جگہ پر ڈوبتا ہے تو دوسری جگہ پر نکل آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک منظر ہے کہ جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کا جو مرکز اور محور تھا خلافت کو ختم کیا گیا، اور 1400 سالہ وہ جو علامتی محور تھا وہ بھی برباد ہوا، اور اسلامی ممالک بالکل تسبیح کے دانوں کی طرف بکھر گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شمالی افریقہ میں اسلامی ممالک پر فرانسیسیوں نے قبضہ کیا، اٹلی نے قبضہ کیا، ایشیا پر برطانیہ نے قبضہ جمایا، مشرق بعید پر ولندیزیوں نے، اور وسطی ایشیا پر سرخ افواج نے حملہ کیا، اور یکے بعد دیگر تمام اسلامی ممالک کو ختم کیا اور دبوچ لیا۔ خود ترکی میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو عربی زبان پر پابندی لگی، اذان پر عربی میں پابندی لگی، لباس کو تبدیل کیا گیا، منبر اور محراب کی آواز کو خاموش کیا گیا، علم اور عرفان اور جتنی علوم کے گہوارے تھے سب برباد ہو گئے، حتیٰ کہ بخارا کے مدرسے ویران ہو گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے مخالفین نے مسلمان علماء اور اسکالر اور دانشور اور بزرگوں کے سروں کی مینار بنائے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا، اور جو چند حکمران مسلمان برائے نام رہ گئے ان کی حیثیت بھی بالکل چوکیداروں کی یا کچھ نام نہاد صوبیداروں کی طرح رہی۔ ہمارے علماء قتل کیے گئے، لائبریریاں جلائے گئے، حتیٰ کہ قرطبہ کی مسجد سے استبل بنایا گیا۔ اور یہاں تو ہندوستان میں ٹیپو سلطان کے سینے پر کڑے ہو کر انگریز نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے، اور ادھر ہندوستان میں پارسی زبان جو حکمرانوں کی زبان تھی اس پر پابندی لگی، اور مدنی صاحب کو یاد ہوگا کہ یہ بات عام ہو گئی کہ پڑھو پارسی اور بیچو تیل، اس لیے کہ جو پارسی پڑھے گا اس کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں نا امیدی کے اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں جب مغرب ترقی کی طرف اور تہذیب کی طرف جا رہا تھا اور پورا عالم اسلام مایوسی کے مسافر بن گیا، تو اقبال نے عجیب بات کہی کہ اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور کبھی اقبال نے فرمایا اسی زمانے میں کہ کول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئی سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ ایسا ماحول میں اس طرح بات کرنا کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ عام آدمی تو رو سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے، مستقبل سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا انداز ہے، یہ کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ انہی ماحول میں چند لوگوں نے امید کی شمع جلائیں، ان میں افغانستان سے سید جمال الدین افغانی تھا، جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا شمع اٹھایا اور در در کے اور ملکوں کے سفر کیے، عالم اسلام کو اسلام کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کا پیغام پہنچایا۔ اسی طرح سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کیا، مفتی عبدہ نے تحریک اٹھایا، حسن البنا شہید اور مولانا مودودی اور اقبال نے اسی تحریک کا بیڑا اٹھایا۔ یعنی اندازہ کر لے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب سرخ فوج نے ہنگری پر قبضہ کیا، پولینڈ پر قبضہ کیا، چیکوسلواکیہ پر قبضہ کیا، سمرقند اور بخارا پر قبضہ کیا، تاجکستان اور ازبکستان پر قبضہ کیا، اور یہ بات عام ہو گئی کہ سرخ فوج جس طرف جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی۔
ایسے ماحول نے سیالکوٹ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ منظم کو ماسکوں میں پناہ نہیں ملے گا۔ عجیب بات ہے، یہ بات بھی کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی اس طرح بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور خود عبد القادر حسن صاحب نے کالم میں لکھا، میں نے پڑھا کہ جب مولانا مودودی نے سیالکوٹ میں یہ تقریر کی کہ منظم کے لیے ماسکوں میں جگہ نہیں رہے گی، تو ہم سمجھے کہ مولانا کا دماغ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ چاروں طرف سرخ پوش کے جھنڈے ہیں، نظر آ رہے ہیں لائبریریوں پر کہ منظم کا قبضہ ہے، اور لوگ زر اور زمین کو مشترکہ پراپرٹی کے طور پر اپنانے کے لیے ایک پیشن کی طور پر یہ بات اور یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس طرح بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کوئی ولی یہ بات کر سکتا ہے، عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مغرب نے بہت لمبا عرصہ حکمرانی کی، اور اقبال نے تو بہت قریب سے مغرب اور مغربی تہذیب کو دیکھا، اور مولانا مودودی نے ایک مومن کی بصیرت اور مومنانہ نظر سے مغرب کو دیکھا۔ اور آپ اب بھی جب پردہ اٹھا کر پڑھتے ہیں، پردہ کتاب ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مولانا مودودی نے ساری زندگی برطانیہ میں امریکہ میں گزارا ہو، لیکن ظاہر ہے اس نے تو کبھی اس طرف کا رخ نہیں کیا سوائے چند دو مواقع پہ۔ لیکن مولانا مودودی نے اسی وقت یہی فرمایا تھا کہ یہ تہذیب ختم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انسانی رشتوں کو پامال کیا، انہوں نے انسانیت کو تار تار کیا، انہوں نے حیا کا جنازہ نکالا، اور آزادی کے نام پر عورتوں کو لباس سے محروم رکھا۔ اور مغرب ہے جنہوں نے 2 جنگوں کے نتیجے میں 14 کروڑ انسانوں کا قتل عام کیا، اریانی اور فحاشی اور شراب نوشی کو کلچر کا نام دیا، اور تہذیب کے نام پر بد تہذیبی پلایا۔